اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 195۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَأَنفِقُوا اور تم سب خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا اور تم سب مت ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا اور تم سب احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انفاق کا حکم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اپنا مال خرچ کرنے کے حوالے سے اپنا جائزہ لیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا مال ہماری ضرورتوں پر تو خرچ ہوتا ہے، یا اگر اللہ کی راہ میں ہم دیں تو فقیروں اور مسکینوں کو یا محتاجوں کو ان پر بھی ہم مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہمارا مال خرچ نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو آگے پھیلانے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے کا مراد یہ ہے کہ بخل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا۔ انسان خرچ کر دینے کو ہلاکت سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور دل کی یہ تنگی اس کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کی بات کر کے انسان کے شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں اور جہاد کے لیے مال خرچ نہیں کرو گے تو تمہارا دشمن قوی ہو جائے گا، جس کا نتیجہ تباہی ہے۔ جہاد کے لیے اگر مال لگانے سے گریز کرو گے تو تمہارا دشمن مضبوط ہو جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے، اور یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ تو مال کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ دینی ضروریات کے لیے خرچ کیا جائے۔ مال کو صرف اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے خرچ کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا مستحق بناتا ہے، جبکہ مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی، رضا اور اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، اور اس طرح خرچ کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسنوا
یعنی احسان. احسان نیکی کا سب سے بلند درجہ ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ نیکی کرو. اور احسان یہ بھی ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھو. یہاں احسان کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں فیاضی اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو، اور وہ مال خرچ کرو جو تمہیں عزیز اور محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں اس احسان کی تاکید قرآن حکیم میں جگہ جگہ فرمائی ہے. اس آیت کے معنی میں ہر قسم کا احسان شامل ہے اور اس میں مالی احسان بھی شامل ہے. اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور کسی کو نفع مند علم کی تعلیم دینا بھی احسان میں شامل ہے. لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، ان کی تکالیف کو دور کرنا، ان کی مصیبتوں کو دور کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، مسلمان کے جنازے کے ساتھ جانا، اسی طرح بھٹکے ہوں کو راستہ بتانا، کسی کے کام میں اس کا ہاتھ بٹانا، اور کسی ایسے شخص کے لیے کام کر دینا جسے کام نہ آتا ہو. یہ تمام امور احسان کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیری یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر یہ جان لے کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو اس طرح عبادت میں اگر اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا احساس ہو تو خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے اور انسان دل کے شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو احسان کی ترغیب اس طرح سے دلائی ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. مومن اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے وہ احسان کی روش اختیار کر لیتے ہیں تاکہ انہیں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ہر معاملے میں ان کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بخل سے بچا لے اور اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خوشی اور رغبت کے ساتھ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.